رمضان مہربان رمضان مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر علوی پروگرام سنت سحر میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت سحر کو سنت قرار دیا گیا ہے کہ ہم جب سحری کریں گے، اور یہ سنت ہے۔ اور اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس پہ بھی ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ 5واں پارہ ہے۔ اس 5ویں پارے پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سے احکامات فرمائے ہیں اس کو قرآن پاک کے بارے میں، اس کا تذکرہ کیا ہے مومنین مومنات کے لیے، مسلمین مسلمات کے لیے، اور تمام ہی بنی نوع انسان کے لیے وہ رہنمائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موضوعات اس میں ارشادات فرمائے کہ نکاح اور نکاح پہ کے احکامات، اور رزق حلال، حسد، مردوں کو سربراہی دی گئی ہے، اور شوہر کے بیوی پر حقوق، اور قرابت داروں سے حسن سلوک، اور بخل اور ریاکاری، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی شوکت رضا نقشبندی، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے وطن عزیز پاکستان کا معروف ممتاز نام، بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے والے شناخہ، بہت محبت سے، بہت عقیدت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب حضرت علامہ مفتی شوکت رضا نقشبندی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ بہت۔ ہمارے اس پروگرام کا آغاز، سنت سحر کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہم کیا کرتے ہیں، اور میں التماس گزار ہوں جناب راشد اعظم صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، میرا مالک اللہ ہے، سب کا داتا اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا کہ تن میں جتنی سانسیں ہیں اتنی تجھ سے آسیں ہیں، تن میں جتنی سانسیں ہیں اتنی تجھ سے
آسے ہیں، سب کا داتا اللہ ہے، سب کا داتا اللہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا جناب راشد اعظم صاحب نے۔ بے شک اللہ ہی سب کا ہے، اور نہ وہ خود کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، کیونکہ وہ واحد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تنہا ہے اور خود تنہا ہے، لیکن ہمیں تنہا نہیں کرتا۔ ہمارے لیے وہ اس نے ایسے ایسے احکامات چھوڑے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، یہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، جو ہمیں تنہا نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے جڑے رہو، جب اس کو پکڑ کے رکھو گے، اس کو تھام کے رکھو گے، تو یقیناً یقیناً مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ ناظرین، چلتے ہیں حضرت علامہ صاحب کی جانب اور اسی قرآن پر گفتگو کرتے ہیں، انہی کے احکامات پر گفتگو کرتے ہیں جناب حضرت علامہ مفتی شوکت رضا نقشبندی۔ جی علامہ صاحب، جس طرح کہ میں نے یہ ذکر کیا کہ قرآن جو ہے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں جو موضوعات ہمیں بتائے ہیں، جو بیان فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو اس 5ویں پارے سے ابتدا جس سے ہوتی ہے کہ نکاح پہ نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء، اور یہ 5واں پارہ پیچھے سے اس کا تعلق ہے 4تھے پارے سے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ کن عورتوں سے آپ کا نکاح جائز ہے اور کن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ پیچھے اس تسلسل ہے، تسلسل ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور اس تسلسل میں یہ بحث نہایت ہی اہم ترین بحث ہے کہ لوگ نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں اور کس انداز سے کر رہے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ ہے، یہ بات تو طے ہے کہ جس عورت کا نکاح کسی سے ہوا ہے پہلے سے، جب تک وہ شخص اس کو طلاق نہیں دے گا اور عدت نہیں گزرے گی، دوسرے شخص سے اس کا نکاح حرام ہے، حرام ہے، کل عدم ہے، گویا ہوا ہی نہیں، باطل ہے، بیکار ہے۔ اب یہ تو ایک واضح مسئلہ ہے، لوگ اس مسئلے میں کس طریقے سے غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ تو خواہش نفس کی بنا پر، جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے سنا تھا کسی اداکارہ کے بارے میں بھی کہ اس نے جناب ایک نکاح کر لیا، چند دن اس کے ساتھ رہ لیا تو دوسری جگہ نکاح کر لیا، پھر کیس بن گیا، کیس چلا۔ تو بہرحال یہ ایک کچھ تو خواہش نفس کے لیے، جگہ جگہ کا مزہ لوٹنے کے لیے اور جگہ جگہ سے فوائد حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ کچھ عورتیں بھی یہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلی گئیں، وہاں نکاح کر لیا، اللہ اکبر۔ اور دھوکہ اور فراڈ۔ یہ تو اب الحمدللہ اچھا ہے کہ نادرا کے تھرو جو ہے نا وہ ہر چیز کا ریکارڈ پیدا ہو رہا ہے، اور ریکارڈ میں ہی جا کے بندہ پکڑا جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں؟ مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور طلاق نہیں ہوئی ہے، لیکن عورت جو ہے عدالت میں جا کر جھوٹا بیان دے کر وہاں سے تنسیخ، خلا کے نام پر تنسیخ لیتی ہے، صحیح، اور حالانکہ طلاق نہیں ہوئی ہے اور دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے۔ یہ بھی نکاح پر نکاح ہے، کیونکہ ایک نکاح جب تک ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو دوسری جگہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی جو کھولنے کی جو گرہ ہے، جس کو ہم طلاق کہتے ہیں، طلاق کا حق اللہ نے شوہر کے ہاتھ میں دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے بیادہ عقدۃ النکاح، یعنی شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گٹھان ہے، وہ کھولے گا، وہ طلاق دے گا تو طلاق ہوگی۔ تو عورتیں آج جا کر عدالت میں جا کر جھوٹا بیان دے دیتی ہیں، اور عدالتیں جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ دے کر جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے نا، حدود ہے، اور جو ان حدود کو جو توڑے گا اس کے لیے کیا حکم ہے اللہ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس کے لیے عذاب آخرت تو ہے ہی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس کے لیے عذاب آخرت تو ہے ہی، پر یہ مسئلہ جو نکاح پر نکاح کا ہے یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور لوگ مختلف طریقوں سے نکاح پر نکاح کر رہے ہیں، اور ایک جگہ کی عدت ختم نہیں ہوئی دوسری جگہ نکاح کر لیا، اور اس طرح سے بہت ہی غلطی کا شکار ہیں۔ مگر یہ طے ہے کہ جب تک ایک نکاح عورت کا قائم ہے، دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ دوسرا موضوع ہے کہ شوہر کے بیوی پر حقوق، کہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر تفصیل سے ارشاد فرما دیا ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی پارے میں کہ الرجال قوامون علی النساء،
یعنی مرد عورتوں کے سربراہ ہیں. مرد کا حق عورت پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، حقوق ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مرد کا حق ہے عورت کا حق نہیں ہے. عورت کا حق اب نہیں جب ہے، ہم صحیح. بیان کرتے ہیں تو بعض مائیں بہنیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ لو جی مولوی صاحب نے تو سارا مرد کا حق بیان کر دیا. حالانکہ اللہ کا کلام یہ بھی فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو، اچھا سلوک کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سربراہ ہیں. سربراہی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں، اس کے حقوق اور جو اس کے لوازمات ہیں وہ شوہر کے اوپر ہیں. صحیح. اور جہاں تک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی حضور ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. اللہ. یعنی اتنا زیادہ حق ہے مرد کا عورت کے اوپر. اور جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہے، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ مرد بلائے اور عورت نہ آئے تو پوری شب اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. بہت زیادہ فریضہ ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی. دونوں کے حقوق ایک دوسرے کو جاننے اور بر وقت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ مردوں کا معاشرہ ہے، کہ مرد حضرات جو ہے نا اپنے آپ کو اسی قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں تو سربراہ بنا دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے نا افضل و اعلیٰ ہیں، اور وہ عورت کے ساتھ وہ ایسا بیہیو کر رہے ہیں، ایسا سلوک کر رہے ہیں جو انسانی سوز ہے. آپ نے دیکھ رہے ہیں اس وقت میڈیا کے اوپر بھی کافی اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور ویسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد تو اپنا حق تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، لیکن جو عورت کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے حق اور ایک ہے فرض. حق کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کیا لینا ہے، اور فرض کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کو کیا دینا ہے. صحیح. یہ دونوں چیزیں شوہر کے لیے ہیں. شوہر اگر سربراہ ہے، دیکھیں نا کہتے ہیں میں سردار ہوں، چلیں آئے آپ کو دین بتاتا ہے سردار کون ہوتا ہے. فرمایا سید القوم خادمہم، جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے. تمہیں سردار بننا ہے تو پھر خدمت کرو، سربراہ بننا ہے تو سربراہی کرو. سربراہ کا دل کشادہ ہوتا ہے، وہ وسیع و ظرف ہوتا ہے، اس میں بردباری ہوتی ہے، وہ دوسرے کے حقوق کو سمجھتا ہے اور بر وقت ادا کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے. آج بعض مسلمانوں کی ایسی غلطیوں کی وجہ سے غیر مسلم معاشرے پر جو غلط اثر جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہے. حالانکہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے مذہب نے عورت کو بہت بڑی عزت دی ہے. صحیح. کتنی اچھی بات ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہے گھر میں اور اسے اس کی زندگی کے تمام لوازمات دینا، دین کہتا ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نال نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر عطا کر دی. بچوں کی کفالت مرد کے لیے طے کر دیا گیا کہ مرد کو کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر وہ طلاق کے معاملات آ جاتے ہیں تو اس کی بھی کچھ ٹائم مختص ہے کہ 40 دن کتنے دن اس کی وہ نال نفقے کی ذمہ داری شوہر پہ عائد ہوتی ہے. پھر جو ہے کہ دودھ پلانے کی بات آ جاتی ہے کہ 2 سال تک وہ بچے کی کفالت کے پیسے جو ہے کہ وہ ادا کرے گا. یہ تمام چیزیں کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری چیزیں بیان فرما دی ہوئی ہیں. اور اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے جب شوہر کے حقوق بیان کیے جمعۃ المبارک کے خطبے میں، تو ایک خاتون نے کہا کہ جی آج آپ نے شوہر کے حقوق تو بیان کر دیے، ہمارے حقوق. میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں. قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا ہے اگر ہم پڑھیں تو شوہر الگ کانپتا رہے گا اور بیوی الگ کامتی رہے گی. دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر لاحق ہو جائے گی. اور جس معاشرے میں یہ قرآن کا نور آ جائے اور دونوں اپنے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض سمجھ جائیں، وہ معاشرہ، وہ گھر، اس میں خیر و برکت ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے سے گلے شکوے نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس پہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت مولا علی کی، کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے ممبر پر تشریف فرما ہے، اور مولا کائنات جب آئے تو آپ نے پوچھا مولا کائنات سے کہ بی بی فاطمہ کو آپ نے کیسا پایا؟ تو مولا علی نے جواب دیا، میری عبادت کو مزید جو ہے نا تقویت دینے کے لیے بی بی فاطمہ جو کہ بہترین میرا ساتھی ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی جب اپنے کمرے میں گئے تو بی بی فاطمہ نے ان سے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز
کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کریں, سبحان کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی نماز سے ادا کریں. تو بی بی فاطمہ نے اور مولا علی نے نماز پڑھی. تو آج ہم ان سنتوں کو, ان چیزوں کو جو ہمارے لیے ماشاء اللہ ہیں, ان کو ہم بھول گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے لیے تباہی و بربادی ہے. قرآن جو ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے, ہدایت کے لیے ہے. تو آج کل جو دوسری بیماری جو بہت عام ہے وہ حسد کی ہے. جی ہاں, اس بارے میں اللہ نے حسد کو بھی موضوع بنایا کہ ہم ایک دوسرے سے جیلس ہو جاتے ہیں, حسد کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اس پہ ان کلمات پہ روشنی ڈالیے. حسد یقیناً ایک بہت ہی بری عادت ہے. اور حسد کرنا, حسد برا کیوں ہے؟ ایک مخفی بات. حسد اس لیے برا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ, کیونکہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ یا اللہ فلاں چیز اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. ایک ہے رشک جس کو غبطہ بھی کہتے ہیں, اور ایک ہے حسد. رشک کا مطلب یہ کہ یا اللہ اگر آپ نے راشد اعظم صاحب کو اچھی آواز دی ہے تو یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. اللہ. اور حسد یہ ہے کہ یا اللہ فلاں سے چیز ختم ہو جائے, مجھے مل جائے. تو رشک بہت اچھا ہے اور یہ انبیاء کی صالحین کی سنت ہے. حسد برا ہے. حسد کیوں برا ہے؟ حسد برا اس لیے ہے کہ اللہ نے فلاں کو اگر مال دیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ اس سے ختم ہو جائے مجھے دے, تو اس کا مطلب اللہ کی تقدیر پہ میں راضی نہیں, اللہ اس کو دینے پر میں راضی نہ ہوا. تو گویا خدا کی تقدیر پر ایک اعتراض اٹھتا ہے باطن میں. اس لیے حسد بہت ہی برا ہے. اور حسد ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. بڑی ایمان افروز بات. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ اب ایک شخص آئے گا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے. اتنے میں ایک صحابی آئے چپل ہاتھ میں, مسجد میں آ کر داخل ہوئے, آ کر سرکار کی صحبت میں بیٹھ گئے. اگلا دن آیا, پھر ویسی صحبت لگی ہوئی, سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا آج جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اب ایک شخص آئے گا اس کو دیکھ لے, جنتی کو دیکھنا ہے. پھر وہی صحابی آئے جو کل آئے تھے. حتیٰ کہ تیسرے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بشارت سنائی اور ارشاد فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اب ایک شخص آئے گا. پھر وہی صحابی آئے. صحابہ بڑے حیران کہ آج تیسرا روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک صحابی کے لیے بار بار بشارت سنا رہے ہیں. آیا اس میں کون سا ایسا وصف ہے, کون سی خوبی ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پس پشت اتنی بڑی بشارت. صحابہ میں سے ایک صحابی نے اس صحابی کی چھپی ہوئی خوبیوں کو جاننے کے لیے, لیکن آج ہم کاپی کرتے ہیں بد مذہبوں کو, غلط لوگوں کو کاپی کرتے ہیں, اور حالانکہ اچھائی کو اور اچھے لوگوں کو کاپی کرنا چاہیے. اب ان صحابی کی جو نیکیاں تھیں جو معلوم نہیں تھی کس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جو ہے نا تعریف کر رہے ہیں, تو صحابی نے اس صحابی کی نیکیاں جاننے کے لیے کہا بھئی آج تو میں آپ کا مہمان, تاکہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہوں گا, اکٹھے بیٹھوں گا, اکٹھے کھاؤں گا, نہ جانے کوئی ایسی نیکی ان کی میرے سامنے آ سکتی ہے, میں اسے اپنا کر یہی سعادت جو ان کو ملی ہے مجھے بھی مل جائے. یہ صحابی ان کے ایک روز مہمان رہے, دوسرے روز مہمان رہے. حسب معمول اٹھنا, کھانا پینا, نماز جو سبھی پڑھتے ہیں وہ ان صحابی کے اندر بھی دیکھی, پر کوئی عجیب عمل, کوئی اچھوتا یا کوئی الگ سے کوئی خوبی نہیں دیکھی کہ بھئی کس بنا پر اللہ کے رسول اتنی بڑی بشارت سنا رہے ہیں. تو آخر کار جب کچھ ایسا نظر نہیں آیا, صحابی نے پوچھا بھئی آپ کی غیر موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے اسے دیکھے. میں نہیں دیکھ پایا کہ آپ کے اندر کوئی الگ سے کوئی نیک عمل ہو, آپ کرتے ہوں جس کی بنا پر یہ سعادت اللہ کے رسول نے دی ہو. اب آپ ہی بتائیں کہ ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اتنی بڑی بشارت آپ کے لیے سرکار نے ارشاد فرمائی. کہنے لگے بھئی 5 نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, رزق حلال آپ بھی کماتے ہیں, میں بھی کماتا ہوں, الگ سے کوئی نیکی نہیں ہے. فقط ایک بات ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے دل میں حسد نہیں رکھتا. کا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کل یہ اجتماعی مسائل ہمارے اس قوم کے اندر موجود ہیں, اس امت رسول کے اندر موجود ہیں کہ اس کے اندر لوگ بخل کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ریاکاری کرتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے بھی کرتے ہیں. تو یہ تمام مسائل اس وقت موجود ہیں. تو قرآن نے اس پہ واضح احکامات نافذ فرما دیے, کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال خرچ کرنے پر بہت زور دیا ہے, اور بڑی ہی ایمان فروز بات کہ قرآن مجید کا آغاز ہے سورہ بقرہ, الذین ينفقون
والذین ینفقون مما رزقناہم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ متقین کی نشانیاں بیان فرمائیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر فرمایا جو اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مال خرچ کرنا انفاق ہے، خرچ کرنا ہے، اور بخل کنجوسی مال کو روکنا ہے. یہ بخل بھی در حقیقت اللہ پر یقین نہ رکھنے کی ایک کیفیت ہے. اللہ، جس بندے کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے میرے خرچ کرنے پر دگنا اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرمائے گا، وہ دونوں ہاتھ کھول کے خرچ کرے گا. صحیح. اور جسے رب کی عطا پر یقین نہیں ہے وہ اپنی مٹھیاں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بچا لیا اپنے آپ کو، میں نے رزق کو بچا لیا. بے شک. تو اللہ کے فرشتے ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں جو کنجوسی کرتا ہے. کنجوس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے. صحیح. اور سخی کے لیے اللہ کے فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے. کیا کہنے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے کی ظاہر مختلف صورتیں ہیں، ایک صدقہ جاریہ ہے، صدقہ فطر ہے، اور ویسے بھی صدقہ ہے، عام لفظ ہے. سب سے بڑا جو عمل ہم کرتے ہیں سخاوت کے حوالے سے وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی ہمارا یہ ایک اسلامی جو طریقہ کار ہے، زکوٰۃ کا ایک ایسا عمل ہے اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کو مال پہنچے گا. غریب اور امیر میں جو یہ فرق ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اسلام کا جو عمل ہے وہ مساوات ہم سب کو دیکھنے لگے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی، اور یہ احکامات ہماری رہنمائی کے لیے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. اب چلتے ہیں ہم ہمارے جو نعت خواں ہیں جناب راشد اعظم صاحب، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. جی راشد. جب سے میرے حضور میرے دل میں آئے ہیں، جب سے میرے حضور میرے دل میں آئے ہیں، مجھ پر میرے حضور کی رحمت کے سائے ہیں، مجھ پر میرے حضور کی رحمت کے سائے ہیں. سبحان اللہ. قرآن دے رہا ہے شہادت رسول کی، قرآن دے رہا ہے شہادت رسول کی، پہلے بنے ہیں بعد میں تشریف لائے ہیں، پہلے بنے ہیں بعد میں تشریف لائے ہیں، کہ ولیوں کے جسم تازہ ہیں قبروں میں آج بھی، ولیوں کے جسم تازہ ہیں قبروں میں آج بھی، یہ معجزے خدا نے جہاں میں دکھائے ہیں، یہ معجزے خدا نے جہاں میں دکھائے ہیں، کہ ذکر نبی ہے آج میرے گھر میں دوستو، ذکر نبی ہے آج میرے گھر میں دوستو، کیوں نہ کہوں حضور میرے گھر میں آئے ہیں، کیوں نہ کہوں حضور میرے گھر میں آئے ہیں، راشد وفا عشق نبیوں ادا کرو، راشد وفا
عشق نبی ہوں ادا کرو، ٹکڑے درے رسول کے بچپن سے کھائے ہیں، ٹکڑے درے رسول کے بچپن سے کھائے ہیں، کیوں نہ کہوں حضور میرے دل میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت کلام آپ نے لکھا اور پڑھا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں آخر میں آپ دونوں احباب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، جناب راشد اعظم صاحب اور جناب علامہ مفتی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بھی تشریف لائے اور اس پروگرام میں، اس سنت سحر پروگرام کی زینت بنے آپ دونوں احباب، جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام پیش کیا گیا 5 پارے کے وہ موضوعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نافذ فرمائے ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اس پہ ہم نے بات کی اور کوشش یہی ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔ اور اس پروگرام کا مقصد بھی سنت سحر میں یہی ہے کہ یہ سحر کا یہ مبارک موقع ہے، اس پر ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے احکامات کو پڑھیں سمجھیں، کیونکہ اس قرآن کو ہم نے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آج ہم پستی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن سے دوری۔ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو سنت سحر پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان۔